نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو ماں کی عظمت کے متعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اور وہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے پہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ کا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ کے درجے سے۔ ماں کے 3 گنا زیادہ عظمت ہے باپ کے مقابلے میں ایک اولاد کے لیے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں ماں کی عظمت معلوم ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت کے زمانے میں، بعثت کے زمانے میں ایک شخص کرن میں رہتا تھا، اس کا نام اویس کرنی تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار پیار کیا کرتا تھا۔ ایک روز اپنی ماں کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور آ کر اجازت طلب کی کہ ماں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا چلے جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ وہ شخص کرن سے سفر کر کے مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے جب پہنچا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے ہیں۔ اب اس کو خیال آیا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو مجھے دیر ہوگی۔ ماں کا حکم تھا کہ تم جلد واپس آ جانا۔ وہ واپس کر چل پڑا۔ گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا کہ کیا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی؟ اس نے کہا، ماں، آپ کا حکم تھا کہ میں جلدی آ جاؤں، آپ تو گھر تشریف لے گئے تھے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر اپنی ماں سے اجازت طلب کی اور پھر اب ماں نے پھر وہی جواب دیا کہ بیٹا چلے جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ آپ اس مرتبہ جب مدینہ پہنچے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استانہ شریف پہ تشریف لے کے آپ کے گھر پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ پھر دیر ہو جائے گی۔ ماں نے تو اجازت دی تھی کہ جلد ملاقات کر کے واپس آ جانا، اب تو مجھے ملاقات میں دیر ہو جائے گی، اور وہ واپس کرن آ گئے۔ اس طرح یہ ایک ایسے شخص ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے، ماں کی بات انہوں نے مانی اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ تم لوگ کرن جاؤ اور جا کے میرا یہ ایک خرقہ، ان کا جبہ، یہ اویس کو دینا اور اسے میرا سلام بھی کہنا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کرن تشریف لے گئے۔ جب ان کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، جی، مجھے میرے اندر سے، مجھے جب میں کرن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔
کرن میں موجود ہوں، مگر آپ نے اپنے بٹن کھول کے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تم اتنی محبت کرتے ہو پھر بھی تم ان کو دیکھنے سے محروم رہے۔ تو وہ بہت ملال میں آئے اور انہوں نے پوچھا آپ نے تو انہیں دیکھا ہے نا؟ جی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہم تو ان کی صحبت میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت کرن نے سوال کیا اچھا بتائیں ان کی آنکھوں کی بویں ملی ہوئی ہیں یا کھلی ہوئی ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عمر سوچ میں جیسے ہی پڑے تو انہوں نے جواب دیا جب دور سے دیکھو تو وہ ملی ہوئی ہیں، جب قریب جا کے دیکھو تو وہ کھلی ہیں۔ تم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہو تمہیں نہیں پتہ، میں اتنی دور ہوں مجھے پھر بھی اس چیز کا اندازہ ہے۔ اس چیز سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ماں سے محبت کرنے والے جو کہ انہیں دیکھا بھی نہیں تھا ان کو اس چیز کی بھی آگاہی تھی کہ آپ کی بویں ملی ہوئی ہیں یا کھلی ہوئی ہیں۔ اس چیز سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی محبت اور ماں کا احترام کتنا عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ماؤں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔